أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. تعریفیں اس خدا کے لیے اس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری ہے۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بعلی بن موسیٰ الرضا علیہم السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر خداوند امام رضا کہ برائے تذکر امام رضا توفیق صریح الرضا ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ فرش عبادت پر مولا کی محبت کے ساتھ اس دولت یقین کی نعمتوں سے مزین کیا کہ فرش عبادت پر امام رضا کے لخت جگر امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں کہ اس جمعے کی برکت سے خدا وہ جمعہ نصیب کرے جو مشہد مقدس میں ہو، حرم امام رضا علیہ السلام میں ہو، اور کتنا حسین جمعہ ہو
کہ جوار رضا کا ہو، امام جماعت فرزند رضا ہو۔ خدا ہم سب کو اطاعت امام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے امام علیہ السلام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ امام علیہ السلام کی مخالفت سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں اپنی جان، اپنے ساری اولادیں، اپنے اہل و عیال، اپنے سارے اموال امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری تمام دعائیں بحق امام الرضا، بحق معصوم قوم اخت امام الرضا علیہ السلام قبول فرمائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، ماہ ذی قعدۃ الحرام اور اس کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک اور انشاءاللہ آخری جمعۃ المبارک بھی نصیب ہوگا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً کی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اس جمعے بھی اسی آیت کی تلاوت کی جاتی، لیکن آنے والے ایام کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے ایک بہت اہم ترین دن قریب آ رہا اور اسی کی تلاش اور یاد میں فی الوقت جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، کہ سورہ مبارکہ النازعات کی مسلسل آیات جن کے نشانات آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30، 4 آیات ہیں سورہ نازعات، اور ان 4 آیتوں میں وہ کون سا خاص پیغام مراد ہے کہ جس کا تعلق ماہ ذی قعدۃ الحرام کے آنے والے دن سے متعلق ہے۔ بہت ساری اعیاد ایسی ہیں، عیدیں کہ جو ہمیں یاد رہتی ہیں، کچھ عیدیں ہمیں یاد دلائی جاتی ہیں۔ جو عید ہمیں یاد دلائی جاتی ہے ان میں سے وہ عید آنے والے ایام سے متصل ہو رہی ہے، یعنی کہ عید دحو الارض، گرچہ یہ تلفظ کے لحاظ سے اردو میں صحیح ہوگا، عربی عید و دحو الارض، وہ دن عید کا جس دن زمین بچھائی گئی، اور اسی مناسبت سے ان آیات کا انتخاب کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زیادہ مقامات پر خلقت، کائنات کے راز کچھ اشارتاً خدا نے بیان کیے، اور جن کو اشارتاً خدا نے بیان کیا ان کو تفصیلاً آل محمد نے بیان کیا، ان کو تفصیلاً آل محمد نے بیان کیا۔ تو لفظ دحو، دال، ہا اور واو، دحو، اس سے لفظ داحی، دحا الی آخر، اور انہی الفاظ کو تلاش کرتے ہوئے پورے قرآن مجید میں صرف 2 مقامات پہ لفظ استعمال ہوا، ایک سورہ نازعات میں، ایک سورہ والشمس میں، جہاں خدا نے قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما دحاها۔ زمین کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوا وہ دحاها، سورہ نازعات۔
آیت نمبر 27 کا ترجمہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تمہارا پیدا کرنا خدا کے لیے زیادہ مشکل ہے؟ ام السماء بناہا، یا اس آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ اور جو خدا آسمان بنا سکتا ہے وہ تمہیں پیدا کرے تو کیا عجیب سی بات ہے۔ تم نے کیا سمجھا کہ تمہاری خلقت زیادہ شدید تر ہے یہ اس آسمان کی، جس کو بغیر ستون کے خدا نے بلند کیا، بغیر ستون کے۔ کبھی کسی ماہر تعمیرات، کسی بہترین سول انجینئر، نقشہ ڈیزائن کرنے والے آرکیٹیکٹ کسی عمارت کو ایسے بناتے کہ عمارت کی چھت بغیر ستون کے روک دے، ایک لمبی چھت، تو آپ تعجب کرتے، اتنی بڑی چھت بغیر ستون کے روک دی۔ خدا نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے روک دیا۔ آپ کو سب سے مشکل کام چھت ڈالنا ہوتا ہے۔ جب گھر بنتا ہے تو مٹھائی کب بٹتی ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آلہ سب سے زیادہ مشینری کب یوز ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ مٹیریل کب یوز ہوتا ہے؟ چھت کے۔ سب سے زیادہ لیبر کہاں استعمال؟ چھت کے لیے۔ اور مسلسل 1-2 دن میں چھت ڈال دی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے تمہاری خلقت زیادہ مشکل تھی آسمان کی۔ رفع سمکہا، کہ اس نے تمہاری چھت کو بلند کیا۔ فسواہا، پھر اسے متوازن کیا، بیلنس کیا۔ یہ آسمان کے بنانے کی وضاحت۔ رفع سمکہا، سمک معنی چھت، فسواہا متوازن، بالکل بیلنس، جھکی ہوئی نہیں کسی طرف بھی۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس خدا نے رات کو اندھیرے کے ساتھ خلق فرمایا، رات کو تاریکی کے ساتھ۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پروردگار نے اس زمین کے اور آسمان کی جب دن بنائے تو روشن بنائے۔ وہی آسمان وہی زمین، رات کو اندھیرا ہے، دن کو روشنی ہے۔ اس کے بعد خدا تعریفیں بیان کرتا ہے اپنی خود۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھا دیا۔ اللہ اکبر، زمین بچھائی گئی۔ دہا کے معنی کیا ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ اور ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے اور روایات کی روشنی، آئیے پہلے دہا کے معنی پہ غور کرتے ہیں۔ دہا کے معنی ہے بسط، بچھانا، مد کھینچنا، اوسع وسیع کرنا۔ وَجَعَلَهَا صَالِحَةً لِلسَّكَنِ، اور اسے اس قابل بنانا کہ اس پر انسان سکونت اختیار کر سکے۔ قال الامام الباقر علیہ الصلاۃ والسلام، لما اراد اللہ ان یخلق الارض، جب اللہ نے ارادہ کیا کہ زمین کو بنائے، امر الریاح الاربع، 4 قسم کی ہواؤں کو حکم دیا کہ چلیں۔ فضربنا متن الماء، ان 4 قسم کی ہواؤں نے پانی کو زور سے پٹخا۔ حتی صار موجن،
یہاں تک کہ پانی میں موج پیدا ہوئی، موجیں جو آپ اردو میں کہتے ہیں، ثم ازبت، اور موج کے پیدا ہونے سے جھاگ بنے، فسارا زبدن واحدہ، سارے جھاگ جمع ہوتے ہوتے ایک جگہ پر آ کے رک گئے، فجمعہ فی موضع البیت، خدا نے سارے جھاگ کو اپنے گھر والی جگہ پر جمع کر دیا، ثم جعلہ جبلا من زبد، پھر اس جھاگ کا ایک ایسی کیفیت تھی جیسے کوئی مکھن کا پہاڑ بن جائے۔ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، تفصیل کا تو وقت ہی نہیں ہوتا۔ ثم جعلہ جبلا من زبد، پھر پروردگار نے اس سارے کو جھاگ کو ایسے جمع کیا کہ مکھن کا پہاڑ بن گیا۔ ثم دحل الارض من تحتہ، پھر خدا نے اپنے گھر کے نیچے سے زمین کو بچھانا شروع کیا۔ وَهُوَ قول اللہ عز وجل، امام فرماتے ہیں اللہ کا یہ فرمان کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، کون سا گھر؟ سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ، اس کے نیچے سے اللہ نے زمین کو بچھانا شروع کیا۔ جیسے آپ مکھن کو جب لگاتے ہیں کسی بھی کھانے والی شے پر تو اسے پھیلاتے ہیں، بس یہ سمجھیے ایسے خدا نے پانی پر اس کے مکھن کو پھیلایا، زمین بنتی چلی۔ فَأَوَّلُ بُقْعَةٍ خُلِقَتْ مِنَ الْأَرْضِ الْكَعْبَةِ، سب سے پہلے اللہ نے زمین کا جو ٹکڑا خلق فرمایا وہ کعبہ ہے۔ ثم مدت الارض، پھر زمین کو پھیلایا گیا اس کعبے کی زمین سے۔ روایت کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال بھی ہیں، اور اعمال میں سب سے پہلا عمل انشاءاللہ بدھ کا دن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بدھ کا دن، 25 ذی قعدۃ الحرام، اس میں بہت تاکید ہے روزے کی، الصوم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَنزَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ لِخَمْسَةِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، اللہ نے سب سے پہلے رحمت کو نازل کیا جبکہ ذی قعدہ کی 5 راتیں باقی تھیں۔ فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، جو شخص اس دن کا روزہ رکھے، كَانَ لَهُ كَصَوْمِ 70 سَنَةً، اس کا ثواب ایسے جیسے 70 سال کے روزے رکھ لیے ہوں۔ کتنے؟ 70 سال کے روزے۔ میری عمر 70 سال نہیں ہے، مگر 25 ذی قعدہ کی برکت سے ایک روزہ مجھے ان سے ملا دے گا تو 70 سال روزے رکھ چکے ہوں۔ اور 70 سال 70 مہینے نہیں۔ قال الامام علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، روایات زیادہ سے ترجمہ پیش کرتا ہوں، فرماتے ہیں مولا کہ سب سے پہلی رحمت جو نازل ہوئی آسمان سے زمین کی طرف، سب سے پہلی رحمت جو آسمان سے زمین پر آئی وہ 25 ذی قعدہ کو آئی۔ بس جو شخص اس دن میں روزہ رکھے اور رات عبادت میں قیام کرے، شب 25، اس کے لیے 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایسے 100 سال جس کے دن روزے میں ہوں اور راتیں قیام میں ہوں۔ اور جہاں بھی کوئی جماعت جمع ہو کر اس دن اللہ کو یاد کرے تو وہ جماعت منتشر نہیں ہوتی یہاں تک کہ خدا ان کے حاجتوں کو پورا کر دیتا۔ اور اس دن میں خدا 1,00,000 اپنی رحمتیں نازل فرماتا۔ 1,00,000 رحمتوں میں سے 99% رحمتیں ان کے لیے جو ذکر خدا کرنے والے اس دن میں۔
اور اس دن میں روزہ رکھنے والے اور اس کی شب میں نمازوں میں قیام کرنے والے۔ محمد سیقل کہتے ہیں کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، تو مولا فرماتے ہیں 25 ذی القعدہ کی روایت کہ روزہ رکھو، میں آج روزے سے ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ آج کے دن کون سا روزہ؟ تو ارشاد فرمایا یوم، اس دن کا روزہ جس دن رحمت پھیلائی گئی، اس دن کا روزہ جس دن زمین بچھائی گئی، اس دن کا روزہ جس دن کعبہ نصب کیا گیا، اس دن کا روزہ جس دن آدم اتارے گئے۔ تو 4 خصوصیات امام رضا کی روایت میں آ گئی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ قال الامام کاظم علیہ السلام، فرماتے 25 ذی القعدہ کو خدا نے کعبے کو نازل کیا، پس جو شخص اس دن کا روزہ رکھے تو اس کا یہ روزہ اس کے 70 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ کتنے؟ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ یہ پہلا دن امام فرماتے ہیں کہ جس دن خدا نے آسمان سے رحمت کو نازل کیا آدم پر۔ حسن بن علی الوشا کہتے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ جبکہ میں چھوٹا تھا، میں پہنچا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں شب دحو الارض، 25 ذی القعدہ کی رات تھی، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں 25 ذی القعدہ کی رات میں ابراہیم پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام۔ اس رات میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 25 ذی القعدہ کی رات میں 2 انبیاء کی ولادت، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ 25 دسمبر نہیں، 25 ذی القعدہ۔ پھر فرماتے ہیں اسی دن میں پروردگار نے زمین کو کعبے کے نیچے سے بچھانا شروع کیا، بس جو شخص بھی اس دن کا روزہ رکھے خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے۔ روایات الگ الگ۔ پھر اس دن کی خاص دعا اللہم ضاحی الکعبہ جو کتاب مفاتیح کے اندر موجود ہے، آپ کو تلاوت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 25 ذی القعدہ کو یہ نماز کب پڑھنی ہے؟ جبکہ سورج ذرا بلند ہو جائے۔ 2 رکعت نماز، نیت کیا؟ روزے دحو الارض یا عید دحو الارض، 2 رکعت نماز بجا لاتا ہوں اپنی جانب سے، والدین، اہل و عیال، اہل خاندان، تمام صاحبان ایمان کے نیابت میں قربتاً و طاعتاً الی اللہ۔ اس 2 رکعت نماز میں الحمد 1 مرتبہ ہر رکعت میں، اور سورہ والشمس 5 مرتبہ، رکعت اول میں بھی اور رکعت دوم میں بھی۔ نماز پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الی آخر الدعا۔ اور آخری بات، اس رات میں غسل اور عبادت دونوں بیان کیے گئے، یعنی دن کے لحاظ سے غسل الگ، شب کے عبادت کا عنوان الگ۔ تو آنے والا بدھ کا دن بہت اہم دن ہے، کہیں مس نہ ہو جائے، اس لیے اتنی تاکید۔ آخری بات، امام رضا علیہ السلام کی زیارت بھی پڑھنا مخصوصی میں شامل ہے۔ جب بات کعبے کی آئی تو کعبہ خدا کرے آزاد ہو، بڑی مشکلات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، حج ہو بھی رہا ہے اور نہیں بھی ہو رہا۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنا یہ اقتدار کے بھوکے افراد کی روش ہے، جیسے کہ ہوتا رہا۔
اللہ اکبر، اتنا ظلم اپنے خانوادے کے ساتھ تو کر رہا ہے۔ یمن میں 80,000 مریض تڑپ رہے، علاج کے لیے، اور علاج نہیں تو اپنی موت خدا سے مانگ رہے ہیں۔ 80,000 افراد، اور کوئی آواز اٹھانے پہ تیار نہیں ہے کیونکہ ریال بند ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، ایک طرف مسئلہ ریال کا، ایک طرف الحشد الشعبی عوامی رضاکار فورس نے یو ایس کو پیغام دے دیا کہ جواب بہت سخت ہوگا، تم نے جو اٹیک کیا ہے جواب بہت سخت ہوگا۔ اللہ اکبر، اور واقعاً جب کوئی اہل ایمان کسی دشمن کا جواب دیتے ہیں تو الفاظ بھی بم بن جاتے ہیں، ورنہ مثالیں بہت ساری موجود ہیں۔ ارے انصار اللہ سمجھ میں نہ آئے تو حزب اللہ سمجھ میں کیا آئے گی، اور جب حزب اللہ سمجھ میں نہ آئے تو حجت اللہ سمجھ میں کیا آئے گا۔ مستقبل اہل ایمان کے لیے ہے، خدا سے التماس کرتے ہیں، اور خاص افریقہ کے ممتاز عالم دین مبلغ سیٹ 11 ملک میں انتہائی کام کرنے والے عظیم عالم شیخ احمد تیجان سیلا انتقال کر گئے، اور عجیب وقت غربت تھا، ان کا انتقال ہوا، اور ان کی تدفین کے انتظامات میں ان کی شریک حیات ختیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کے لیے التماس دعا۔ اور علامہ محمد رضا حکیمی اسپتال میں زیر علاج ہیں، عظیم فلسفی اور حکیم والا نہیں، اسے آغا سیستانی نے اپنے طرف سے خاک شفا کا تحفہ بھجوایا ہے۔ خدا سے التماس کرتے کہ خدا مرحومین کی مغفرت فرمائے، علماء کے درجات بلند فرمائے، اور جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، انت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، الصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، علی ابن ابی طالب سید الوصیین، فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر من الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد عبائه على خلقك المودي النبي كوارث علم الموضيين من الوسيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى
وبوجوده سلطت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلگان تقوی اور مغفرت کے لیے. اما بعد، اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل پیغام معصومین اور امام الرضا علیہ السلام کے الفاظ کا ترجمہ. جب امام سے پوچھا گیا مولا بتائیے لما سئل عن خیر الناس، اچھے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ اچھے لوگوں کی پہچان بنظر امام رضا. فرمایا اچھے لوگوں کی پہلی پہچان ان احسنوا فاستبشروا، جب کوئی نیک کام کرتے تو پچھتاتے نہیں ہیں، نیک کام پر اندر سے خوشی محسوس کرتے ہیں. اس کا مطلب حضور والا یہ ہوا کہ جو نیک کام پر پچھتائے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. جو بھی نیک کام پر پچھتائے وہ اس میں شامل نہیں ہے. وَإِنْ أَسَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا، اچھے لوگ کا مطلب معصوم نہیں ہے. اگر معصوم مراد ہو تو اگلا جملہ آتا ہی نہیں. فرمایا اچھے لوگوں کی دوسری پہچان یہ، اگر ان سے کوئی خطا اور گناہ ہو جائے تو اپنے گناہوں پر خوش نہیں ہوتے، خدا سے مغفرت طلب کرتے. بات واضح ہو گئی. تو جو اپنے گناہوں پر خوش ہو وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا. بات واضح ہو گئی. تو پہلی پہچان کہ نیکی کرے تو اندر خوشی محسوس کرے. دوسری پہچان کہ غلطی ہو جائے تو ندامت کے ساتھ استغفار کرے. تیسری پہچان ان اعطوا شکروا، اگر انہیں کچھ دیا جائے تو شکریہ ادا کرتے. جو لے کر شکریہ ادا نہ کرے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے میں اور آپ اس سے اچھا کہیں، امام رضا اس سے اچھا نہیں کہتے. تو جو کچھ ملے اور شکریہ ادا کرے سمجھو اچھا انسان. وَإِذَا ابْتَلُوا صَبَرُوا، اور اگر مبتلا ہو جائے مصیبت میں تو چیختا چلاتا نہیں ہے، صبر کر لیتا. جو مبتلا مصیبت ہو کر چیخے اور چلائے سمجھو اس میں شامل نہیں ہے صبر. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات کہ جب غصے کی حالت میں وَإِذَا غَضَبُوا عَفَوْا، اور جب غصے میں آئے تو لڑتا نہیں بلکہ معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی غصے میں آپ کو لڑتا ہوا دکھائی دے تو سمجھ لیجئے وہ اس کیٹیگری سے آؤٹ ہو گیا. حیرت کی بات نہیں، غصے میں تو لوگ لڑتے ہی صلوات پڑھے محمد والے. پیار میں کون لڑتا ہے؟ اور اسی لیے جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار میں غلطی ہوئی، غصے میں آ گیا تھا. لیکن گیا ہوا وقت لوٹتا نہیں ہے، نہ نکلے ہوئے الفاظ واپس جاتے ہیں، نہ سوچے ہوئے خیالات پلٹ سکتے. اس لیے
بولیے تو تول کر، سوچیے تو سمجھ کر، اور یاد رکھیں تبھی جا کر ہم اور آپ امام کے فرمان کے مطابق اچھے لوگوں میں شامل ہوں۔ بات کو سمیٹتے ہوئے اچھے لوگوں کی تعریف اور کچھ تاریخ ملاتے ہوئے ماہ ذی القعدۃ الحرام، یہ کچھ ایام اور آنے والے 10 دن عشرہ اولیٰ کہیں، پہلے 10 دن ذی الحجۃ الحرام کے سب خاص عنوانات ہیں۔ اس مہینے کی راتوں میں موسیٰ علیہ السلام خدا کے پاس کوہ طور پہ گئے ہوئے۔ اس مہینے کی 23 تاریخ یا 24 یا 26، 3 روایات الگ الگ، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج کے سفر کو شروع کیا، آخری حج کے سفر کو شروع کیا۔ مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ 1,04,000 لوگ تھے، ایک روایت کے لحاظ سے 1,24,000 لوگ تھے، ہو سکتا ہے روایات دونوں صحیح ہوں، کہ چلے آپ کے ساتھ ہوں 1,04,000 اور حج مکمل کیا ہو 1,24,000 میں۔ آپ کے ساتھ جناب سیدہ کونین بھی ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی ساری ازواج ہیں، اور اسی اعتبار سے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو لے کر روانہ ہوئے، سوائے مولائے متقیان کہ آپ یمن سے پہنچے تھے۔ تو ذی القعدہ کا مہینہ 25 یا 26 تاریخ یہ اپنے مقام پر، اور چونکہ اس مہینے کی ایک اور نسبت بھی 23 تاریخ کے اعتبار سے، اور وہ ہے شہادت امام رضا علیہ السلام۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی کہے یہ تو ہم 17 کو منا لیتے، سفر کی 17، سفر کی 29، یہ 2 تاریخیں اور بھی ہیں، تیسری تاریخ اور بھی، ذی القعدہ کی 23 تاریخ۔ وہ خیال کیجئے کہ اس دن کوئی ایسی تقریر نہ رکھی ہے کہ جو اس روایت کے احترام کے خلاف ہو۔ بہت ساری مشکلات و پریشانیاں تربیت اولاد کے حوالے سے، اور خاص طور سے جوانوں کے اخلاق کے اعتبار سے، عقائد خراب ہونے سے بچائیں یا اعمال اس طرح سے گناہ اس طرح سے آسان کر دیے گئے کہ اب گناہ کے ساتھ ساتھ آپ کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں۔ بہت ساری مثالیں سوشل میڈیا کے اعتبار سے، اور غور کیجیے گا کہ اسنیک ویڈیو اور اس کے علاوہ ٹک ٹاک کے اعتبار سے ایک مشہور ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، آفرز، اتنی بنا کے بھیجو اتنے پیسے ملیں گے۔ پیسے کمانا کوئی کمال نہیں ہے، پیسے کیسے کمائے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو خدا کے لیے کوئی چھوٹا سے چھوٹا کاروبار، ولو پیساز میں کوئی ارننگ ہو رہی ہے تو اس ارننگ سے پہلے دیکھ تو لیں کہ حرام ہو رہی ہے کہ حلال ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ سے بڑے فائدے کو دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کمائیں گے تو دیکھیں گے حلال ہے کہ حرام نہیں۔
زہر تو زہر ہے، چھوٹا تھوڑا سا ہو یا زیادہ ہو، جواب تو دینا پڑے گا، چاہے روپیز میں کمایا ہو کہ ڈالرز میں کمایا ہو، ہم سب کو جواب دینا ہوگا۔ مال کیسے کمایا، اور اس کے لیے خدا کی خاطر پھر آپ سے کہتا ہوں کہ جو کمانا چاہتے ہیں، بچے بچیاں گھر والے، جو کمانا چاہتا ہے، پہلے فقہی مسائل تو پڑھ لے، تجارت کے مسائل، جیسے بغیر وضو طہارت کے نماز باطل، ایسے بغیر تجارتی مسائل پڑھے بغیر تجارت حلال ہو سکتی ہے۔ خدا ہم سب کی ہدایت کرے۔ بس آخری جملہ آپ کی خدمت میں کہ 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، تو کوئی جملہ نہ بھی کہوں تب بھی رونے کے لیے کافی ہے کہ امام کا ایک مخصوص لقب ہے غریب الغرباء، اور کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی زندگی میں اپنا ماتم کروا دیا سوائے 8ویں امام کی۔ جب گھر سے نکل رہے تھے مدینہ منورہ سے خراسان آنے کے لیے، سب کو جمع کیا، فرمایا آؤ مجھ پہ گریہ کر لو۔ بالکل ایسے منظر تھا جیسے خیمہ حسین سے حسین کی رخصت، اور فرق اتنا تھا کہ خیمہ حسین سے حسین کی رخصت اس عالم میں تھی کہ چہرے پر خون لگا ہوا تھا، لباس پہ خون لگا ہوا تھا۔ امام ساری بیویوں کو دلاسا دے کے گزر رہے تھے، اور ایسے گزر رہے تھے جیسے جنازہ بھرے گھر سے گزرتا۔ میرا 8واں امام بھی اپنے اہل بیت سے ایسے رخصت ہوا کہ ہر ایک بیوی سے کہتے تھے مجھے جی بھر کے دیکھ لو، پھر دوبارہ نہ دیکھ سکو گے۔ آپ بیت الشرف کے باہر آئے تو دیکھا کہ امام جواد آپ کے لخت جگر اپنے چھوٹے سے امامے کو اتارے ہوئے مدینے کی مٹی سر میں ڈال رہے۔ امام نے تڑپ کے بیٹے کو سینے سے لگا کے فرمایا بیٹا کیا کر رہے؟ فرمایا بابا جسے اپنے یتیم ہو جانے کا یقین ہو گیا ہو وہ خاک نہ اڑائے تو کیا کرے؟ ارے وہاں کربلا میں سکینہ نے حسین کے ذوالجناح کو روکا، یہاں امام جواد نے اپنے بابا کو روکا، بابا یتیم ہونے کا یقین ہو گیا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار تمام تر بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے ذہنوں سے جادو ٹونے تعویذ گنڈوں کی برائیوں کو دور فرما، ہمارا عقیدہ آل محمد کے قدموں سے ملا دے، ہمارے اعمال شہداء کربلا کے اعمال سے ملا دے، ہمیں مرنے کے بعد کربلا والوں کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔